سر آپ نے مریم نواز کے ہاتھ دیکھنے کا بھی ذکر کیا تھا. ان کا ہاتھ آپ نے کب دیکھا, کتنے عرصے پرانی بات ہے, اور کیا چیز نمایاں تھی؟ چلو اب ٹریڈ سیکرٹ ہے, آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. اب پتہ میرا میڈیا سے لگ رہا ہے, ڈی جی پی آر سے لگ رہا ہے, تو یہ جب کچھ فوٹوگرافر ہمارے ہیں, کچھ تصویریں مل جاتی ہیں, تو ان سے میں ایک ہی بات کرتا ہوں کہ آپ ان کے قریب ہوتے ہیں, مجھے ان کی ہاتھ کی تصویر دے دو. تو بہت سے لیڈروں کے ہاتھوں کی تصویریں میں نے ایسے اکٹھے کی. اب مریم بیچاری کیا کرے, وہ ہاتھ ایسے تو نہیں کر سکتا کہ ہاتھ گھر چھوڑا ہے یا دستانے پہن لے کے جی ان کا کوئی فوٹوگرافر اتار لے گا. نواز شریف صاحب کے ہاتھ کا پرنٹ جو ہے ہاریزن آف ہوم ہسٹری میں ایم اے ملک صاحب نے بھی اس کو کیا ہے. پھر یہ ہے کہ میرے پاس ان کے ہاتھ کی تصویریں بھی ہیں, کلوز اپس بھی ہیں, کیونکہ میں ان سے ایسا انٹریکشن رہتا ہے, خود بھی میں دیکھتا رہا, چیزیں ٹھیک کرتا رہا. آپ نے ذکر کیا عبدالقدیر خان صاحب کا, ان کا کیسا ہاتھ تھا, ہمیں ذرا. میں اس سے پہلے ایک اور آپ کو دلچسپ بات کی بات کر دوں گا, وہ ہے جاوید اقبال کا ہاتھ جس نے 100 بچے قتل کیے تھے. بے نظیر صاحبہ کا ہاتھ دیکھنے کا اتفاق ہوا ہو, یا زرداری صاحب کا پکچر میں ہی؟ زرداری صاحب کا تو نہیں ہوا, لیکن بے نظیر کا تو قریب سے بھی دیکھنے کو اتفاق ہوا. اچھا سر, آپ نے عمران خان صاحب کا بھی ہاتھ دیکھا؟ جی, تو عمران خان صاحب کے غیر معمولی ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں. دیکھیں چیزیں اصل میں تو اس میں شادی کی کتنی لکیریں تھیں یہ بتائیں ہمیں. میں بڑی ایک خوبصورت بات اس میں کروں گا کہ ایم اے ملک صاحب نے شیخ جو نہان ہے ان کا ہاتھ دیکھا, تو اس ہاتھ پہ انہیں قسمت کی لکیر نہیں ملی. اچھا, انہوں نے مختلف لائنوں سے ایک نتیجہ نکالا کہ قدرت نے ان کے ہاتھ کو ایک بلینک چیک بنا دیا جو اس پہ لکھ لیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ شادی اور رومانس کے معاملے میں عمران خان کا ہاتھ ایک بلینک چیک. بالکل ٹھیک ہے. مجھے یہ شروع سے لگتا رہا ہے کہ عمران خان اور نواز شریف کی جو لڑائی ہے نا, وہ قسمت اور محنت کی لڑائی ہے. کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ پرانے زمانے میں نا جو سمجھدار عورتیں ہوتی تھیں وہ اپنے مردوں کو ہاتھ دکھانے نہیں دیتی تھیں. اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ اگر پامس نے یہ کہہ دیا کہ تمہاری دوسری شادی ہے, تو بندہ ٹونا شروع ہوتا ہو کس کے ساتھ سکتی ہے. سب سے پہلے تو یہ بتائیں, آپ کی ریٹائرڈ لائف کیسی جا رہی, کیسی چل رہی ہے ریٹائرڈ لائف, کیسی ہوتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ کوئی خاص فرق نہیں نظر آیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک چیز جو سمجھی تھی کہ بھئی ہم غلطی کرتے رہے کہ اپنی زندگی خود پلان کرتے رہے. ریٹائرمنٹ کے بعد سیکھا کہ یہ زندگی جو ہے اس کو اللہ کو دے دیں, وہ کیسے پلان کرتا ہے. تو اس کی جب پلاننگ دیکھی ہے تو اس میں زیادہ خوشی ہے, زیادہ سیٹسفیکشن ہے, زیادہ بہتری ہے, اور میں سمجھتا ہوں زیادہ اچیومنٹس بھی ہیں, زیادہ یعنی وہ جو کچھ ہم کرنا چاہتے تھے تو وہ اب کر رہے ہیں, وہ اب پڑھ رہے ہیں. پہلے تو یہ تھا نا کہ جی یہ کرنا ہے, کچھ پابندیاں تھیں, تو اب الحمدللہ اس پابندیوں کے ساتھ اچھے کام بھی کر رہے ہیں, برے کام بھی کر رہے ہیں, اور وہ کام کر رہے ہیں جس سے خوشی ہے. سر, یہ ڈی جی پی آر کا ہیڈ ہونا بہت والیٹائل قسم کی جاب ہے. اس کے بعد ایک دم پیس آیا زندگی میں کہ آپ مس کرتے ہیں ایوری ڈے روٹین کو؟ میرا خیال ہے کہ کوئی خاص, مجھے تو سچی بات ہے کوئی فرق کا پتہ نہیں چلا, کہ کیونکہ مجھے پڑھنے کی عادت ہے, وہ بھی ایک لکھنے پڑھنے کا کام تھا, تھوڑا سا اس میں ہیکٹک چیزیں تھیں. لیکن دوسری بات یہ تھی کہ میں اس حوالے سے اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مجھے بہت اچھے کولیگس ملے جنہوں نے مجھے بڑی سپورٹ دی. اور میں اگر یہ کہوں کہ وہ سارا کام خود ہی کر لیتے تھے, مجھے نہیں کرتے تھے, مجھے صرف شاباش کے لیے رکھتے تھے اور میں ان کو شاباش دے دیتا تھا, تو الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے چلا. اور مجھے سب سے زیادہ فخر یہ ہے کہ مجھے اپنے کولیگس کا اور بڑے اچھے لوگوں کا بہت غیر معمولی تعاون حاصل. سر, آپ کا ابھی ہم نے کل ہی پروگرام نشر ہوا ہے دنیا ٹی وی سے, نقطہ نظر شامی صاحب کے ساتھ, بہت ہی راؤنڈس کر رہا ہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر. سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ اس کے فیڈ بیک کیسا رہا, کیسا آپ کا فیڈ بیک مل رہا ہے اس پروگرام کا؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اب لوگ جو ہیں وہ تو عجیب و غریب طریقے سے بات کرتے ہیں, ان کی مہربانی ہے وہ کرتے ہیں, محبت جو کرتا ہے وہی آپ کو وٹا بھی مارتا ہے. تو اس میں انہوں نے کہا, مطلب مجھے ایک صبح دوست کا فون آیا کہ جی آپ نے کہا کہ مریم پرائم منسٹر بن جائے گی, تو یہ کیا بات آپ نے کر دی. میں نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ میں نے اس کو پرائم منسٹر نہیں بنانا, یہ بات آپ ذہن سے نکال دیں. اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ پرائم منسٹر بنے, نہ میں کوئی مسئلے پہ بیٹھا ہوا ہوں کہ بھئی وہ کریں, یا میں نہ ان کے لیے کوئی سازشیں کر رہا ہوں. تو پہلے تو مجھے آپ اس میں سے نکال دیں. میں نے کہا اب اس وقت شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں اور مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں چیف منسٹر ہیں, تو آپ اسے کیسے انکار کر سکتے ہیں. اسی طرح کی ایک میری ریڈنگ ہے فیوچر کے متعلق, اور وہ غلط بھی ہو سکتی ہے. تو اس میں آپ اس کو بجائے اس کے کہ وہ ایک
وہ ایک آپ اس کو اسی طرح سے لیں کہ میری ایک ریڈنگ ہے، غلط ہوگی تو آپ مجھے کہہ دیجیے گا غلط ہے، میں کہوں گا جی ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، اگر وہ صحیح ہو گئی تو پھر آپ اس پہ تھوڑا سا بلیو کر لیجیے گا. تو اس میں میں نے کہا کوئی جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں تو کل ہی کہ یہ جو لوگ گالیاں دیتے ہیں نا، یہ بیک وقت بے بس بھی ہوتے ہیں اور جاہل بھی ہوتے ہیں. کیونکہ بے بسی یہ ہوتی ہے کہ کچھ نہیں کر سکتے، جہالت یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، کوئی جواب بات بالکل کرنے کے ٹھیک لیے ہے، دلیل نہیں ہوتی. بالکل تو ٹھیک ہے، یہ جو بندہ بے بس بھی ہو جاہل بھی ہو خطرناک ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. سر ہمارا معاشرہ اتنا پولرائز ہو گیا کہ آپ کسی ایک پارٹی کی یا تعریف کریں تو ان کو لگتا ہے کہ آپ دوسرے کے خلاف ہیں. نہیں دیکھیں علی، بات یہ ہے کہ وہ مجھے ایک اسرائیلی پیغمبر کی بات یاد آتی، وہ کئی سال وہ جو ہے وہ تبلیغ کرتا رہا تو کوئی بندہ اس پہ ایمان نہیں لایا. تو اس سے کسی نے پوچھا کہ یار تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ آپ یہ کیا کر رہے ہو، چھوڑ دو آپ کرنا. اس نے کہا یار میں اب اس سچائی کو اس لیے بولتا ہوں کہ کہیں میں نہ اسے بھول جاؤں. بات یہ ہے کہ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایمانداری کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں نون لیگ والے بھی محب وطن ہیں اور عمران خان بھی محب وطن ہے، دونوں کو چانس ملا ہوا ہے. اور بلکہ میں ایک اور بات کروں گا یہاں پہ تھوڑی سی بڑھاؤں گا کہ ایک دفعہ یاسر عرفات سے پوچھا ریانہ فلاسی نے ایک انٹرویو میں کہ یاسر آپ یہ تو مانیں گے نا کہ اسرائیلی جو ہیں وہ بڑے مطلب زبردست ہیں، وہ جیت رہے ہیں، اور آپ اس کو تو مانیں گے کہ یہ تو آن گراؤنڈ ریالٹی ہے. تو اس نے کہا نہیں، میں اس بات کو اور طرح سے دیکھتا ہوں. اسرائیلی جو ہیں وہ اپنے پازیٹیو پوائنٹس کی وجہ سے نہیں جیت رہے، اسرائیلی جو ہیں عربوں کے نیگیٹو پوائنٹس کی وجہ سے جیت رہے. اب آپ دیکھیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان اتنا لیڈر بنا ہے تو جو نون لیگ کی مخالفت ہے یا نون لیگ کی نفرت ہے اس نے اس سے بنایا. بالکل جس دن یہ یہاں سے نکلے ہیں عمران خان صاحب، اس وقت تو یہ اپنی سب لوگ مانتے ہیں کہ پاپولرٹی کی بہت نیچے تھے. اس کے بعد یہ ہے کہ اس پوری لوگوں نے کوشش کی تو اب اور کچھ نہ ہو، جیل میں بیٹھا ہے واٹ ایور از ڈیٹ، لیکن اس کے پاپولر لیڈر ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. سر آپ سے ڈسکس کرنا یہ زیادہ اچھا ہوگا. میرے شروع سے ایک دفعہ میں نے اس پہ کالم بھی لکھا تھا. مجھے یہ شروع سے لگتا رہا ہے کہ عمران خان اور نواز شریف کی جو لڑائی ہے نا وہ قسمت اور محنت کی لڑائی ہے. کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ اپنا بہت پاپولر لیڈر ہیں. انہوں نے شوکت خانم بنایا، انہوں نے ورلڈ کپ پاکستان کو لے کے دیا، وہ پاکستان بہت اہم شخصیت ہے، اس میں کیا شبہ ہے، اس میں کوئی بندہ شبہ نہیں کر سکتا. تو لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ میں نواز شریف جو ہیں وہ جو بھی آپ انہیں کہیں، لیکن وہ لوگوں نے ووٹ دیے ہیں. کبھی آپ نے دانلی بھی، لیکن اگر آپ دانلی کو بھی کہہ دیں ساری باتیں، آپ پھر بھی آپ کو کہنا پڑے گا یار کچھ نہ کچھ لوگوں نے تو ووٹ دیے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اب دونوں لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے جو بڑے لیڈر ہیں، جو پاکستان کے، میں سمجھتا ہوں کہ عوام کی ایک ان پہ رائے ہے تو ہمیں اس رائے کا احترام کرنا چاہیے. اور اس میں اگر فرض کریں کہیں پہ کوئی جھگڑا ہے، کوئی چیز غلط ہے تو اس کو حل کرنا چاہیے. اس میں یہ کہ یہ اب دیکھیں نا، جیسے میں کہتا ہوں کہ یہ گالی جو ہوتی ہے نا، یہ بے بسی ہوتی ہے اور جہالت ہوتی ہے کہ آپ پہلے آپ کچھ کر نہیں سکتے، دوسرا یہ کہ آپ کے پاس دلیل کا جواب نہیں، آپ نے گالی دے دی. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. میں اس کو اس طرح دیکھ رہا تھا کہ عمران خان یعنی خود پارٹی بنائی، اس نے خود لے کے چلا، کلٹیویٹ کی لوگوں کو، اور پھر ایک ٹائم آیا کہ پرائم منسٹر بن گیا. دوسری طرف نواز شریف صاحب ہیں جس کو کہتے ہیں نا کہ بھاگ لگے ہوئے. لٹرلی مجھے یہ لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب از ون آف دا موسٹ لکیسٹ پرسنز ان پاکستانز پولیٹیکل سینیریو. کئی دفعہ جیل سے وہ رہا ہوئے، کئی دفعہ نکال کے پھر دوبارہ پرائم منسٹر بنائے گئے. تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ قسمت اور محنت میں کیا چیز ایسی جو سکسیس پہ لے کے جاتی ہے، تو یہاں پہ آ کے کوشچن نا بڑا عجیب سا ہو جاتا ہے کہ عمران خان اور نواز شریف کے معاملات میں آپ کو قسمت والا کون لگتا ہے اور محنت والا کون لگتا ہے؟ میرا خیال دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ سی ایس ایس کے امتحان میں یا دوسرے بڑے کسی امتحان میں وہی کامیاب ہوگا جو امتحان میں بیٹھے گا، جو اس کی تیاری کرے گا. اس بندے کی قسمت تو نہیں ہے کہ اس نے امتحان نہیں دیا وہ پاس ہو جائے. دونوں نے بہت محنت کی ہے. دونوں جو ہے، میں ایمانداری کی بات میں سمجھتا ہوں کہ دونوں پاکستان محب وطن ہیں. دونوں کا کوئی مسئلہ، کچھ ان کی رائے مختلف ہو سکتی ہے، کہیں انہوں نے ججمنٹ میں غلطیاں کی ہوں گی، لیکن بات یہ ہے کہ ان کی خاطر میں ایک بات کرتا ہوں کہ کیا ان کی خاطر ہم اپنا کردار خراب کر لیں؟ کیا ہم دیکھیں وہ دونوں سیاسی لیڈر ہیں، مذہبی لیڈر نہیں ہیں. چلیں مذہبی لیڈر پہ تو آپ کہہ دیں کہ یہ کفر اسلام کا مسئلہ آ گیا. میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو پولیٹیکل معاملات پہ آپ کفر اور اسلام کا مسئلہ بنا دیتے ہیں، تو یہ جو بناتے ہیں ان کو تھوڑا سا ریویو کرنا چاہیے، چیزوں کو سوچیں کہ ان کی اپنی شخصیت کیا ہے. ابھی آپ دیکھیں
کیا یہ پالیٹکس کی اگر ہم بات کریں تو پیپلز پارٹی اور جو نون لیگ ہے یہ ایک دوسرے کو لٹکانے کے چکر میں تھی اور یہ کر رہے تھے وہ کر رہے تھے وہ کر رہے تھے. دس از پالیٹکس. وہ اب اکٹھے ہیں, اب انہوں نے حکومت بنائی ہوئی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے تھے یہ یہودی لیڈر ہے عمران خان, اور یہ ان کو فضلو کہتے تھے اور جو بھی ڈیزل کہتے تھے اور جو کچھ کرتے تھے. اب دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں. بھائی اب مجھے ایک بات بتاؤ, میں مفروضے کی بات کرتا ہوں کہ کل کسی ٹرک پہ نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اکٹھے کھڑے ہوئے تو آپ کیسا منہ بنائیں گے؟ مطلب پالیٹکس میں تو یہ ہمارے ہاں بے شمار دفعہ ہوا ہے. اور اس میں کوئی دیکھیں یہ جو ہمارا قومی اتحاد بنا, پہلے ایک دوسرے کو سارے گالیاں دیتے پہ اکٹھے تھے. تو یہ چیزیں یہ پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں پالیٹکس میں ہوتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل لوگوں کو, پولیٹیکل لیڈروں کو پولیٹیکل لیڈر سمجھیں, انہیں کوئی دین امان کا مسئلہ نہ بنائیں. اس کا مطلب یہ کہ آپ تو اپنے بھائی سے لڑ کے بیٹھ گئے, سر اس کا پھاڑ دیا, کچھ کر دیا, انہوں نے صلح کر لی, بھائی آپ پھر کیا کرو گے؟ بالکل ٹھیک ہے. آپ کا ایک تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی ہے پیمسٹری کے ساتھ اور ایسٹرالوجی کے ساتھ. واک اس تھرو دیٹ. آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا؟ آپ کا اپنے شو پہ بتایا کہ اراؤنڈ 20 ایئرس. اصل میں میں کامیڈسٹ میں شامی صاحب کے ساتھ ہی تھا, تو وہاں ہمارے ایک بہت اچھے پامسٹ تھے سیف الدین اسام صاحب. سیف الدین اسام صاحب نے کوئی انگلش لٹریچر کا ان کا بھی اچھا مطالعہ تھا اور انہوں نے کوئی کتابوں کے ترجمے بھی کیے تھے. وہ پامسٹری کرتے تھے, آرٹیکل لکھتے تھے. ان سے میری ایک گفتگو شروع ہوئی تو میں نے شروع اس میں ایسے کیا کہ علی یہ علم جو ہے نا یہ ایسے کہ بھائی یار یہ ایسے ہی ہے, بٹ دیکھو تو اب یہ میں حیران ہوتا ہوں بعض اوقات کہ یہ صحیح کیوں ہے. مطلب میں خود بعض اوقات حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ چیزیں لائنیں اس طرح سے صحیح کیوں ہیں. میں آپ کو اپنے علم پہ کے متعلق تو میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے, میں طالب علم ہوں, ہاتھوں کی لکیریں بدلتی ہیں, بس دیکھیں نا اس کی انٹرپریٹیشن بدلتی ہے. جیسے کلاسیکل پامسٹری میں ہم کہتے ہیں کہ اگر قسمت کی لکیر میں جزیرہ ہوتا تھا, آئی لینڈ ہوتا تھا, تو کہتے تھے کہ یہ بندہ عشق کرے گا اور تباہ ہوگا. اچھا اب اس کا مطلب جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں یہ کوئی فائنینشیل غلطی کرے گا تو تباہ ہوگا. تو اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ جو پامسٹری میں لائنیں ہیں, اب آپ دیکھیں کہ جو اولاد کی لکیریں ہوتی تھیں جو ڈومینیٹنگ ہوتی تھیں وہ یوزلی ان کا مطلب ہوتا تھا میل ہے. اب میں حیران ہوتا ہوں کہ اب ان کا مطلب فیمیل ہے. تو یہ پامسٹری کا علم بھی کہ اس کی انٹرپریٹیشن بھی بدل رہی ہے. اس میں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اچھا ہے برا ہے واٹ ایور از دیٹ, یہ نہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کو بالکل اس کو برا بلا کہو, اس پہ تنقید کرو, لیکن اپنے تجربے کی روشنی میں اپنے ورنہ آپ جھوٹے قرار پائیں گے. آپ کو پھر بات کرنے کا حق نہیں ہے. آپ کسی پامسٹ کے پاس چلے جاؤ, مطلب میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ یار آپ کسی پامسٹ کے پاس جاتے ہو نا تو پہلی بات یہ کرو کہ وہ آپ کو کوئی بات بتائے, اسے کہو کہ یہ کون سی لائن کہہ رہی ہے, تاکہ آپ دوسرا سیکنڈ اوپینین لے سکو. یہ جو ہوا میں دیکھ کے لوگ بات کرتے ہیں نا, میں ایک خاتون جو ہمارے یہاں بہت پاپولر ہو رہی ہیں ان کے پاس کوئی اور علم ہوگا, میں اس پہ مجھے تنقید نہیں ہے. اب وہ جب بھی کہے گی ستاروں نے یہ کر دیا, ستاروں نے وہ کر دیا, بھائی ستارے تو ہوتے ہی نہیں, وہ تو پلانٹ ہوتے ہیں, سیارے ہوتے ہیں. اب بیسک جو اس کی جو انہیں بیسک بھی نہیں پتا کہ وہ تھوڑا سا احتیاط نہیں کرتی کہ بیسکس کو تو درست رکھیں نا, مطلب اس کو تو درست کریں, وہ تو اس پہ تو کوئی بات نہیں ہے. میں شامی صاحب کے پاس ایک دن میں بیٹھا تھا تو ایک صاحب آئے اور انہوں نے بڑی لمبی چوڑی تقریر کی کہ یہ گرہن جو ہے یہ لگے گا تو یہ گرہن جو ہے یہ یوں ہوگا وہ ہوگا فلاں ہوگا. تو شامی صاحب نے مجھے کہا کہ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا مجھے یہ بتائیں, ان سے پوچھا میں نے مجھے یہ بتائیں کہ یہ گرہن جو ہے یہ کس برش میں لگ رہا ہے, کہاں پہ لگ رہا ہے. اچھا اب یہ وہ بات ہے جس کا ایک ہی جواب ہو سکتا ہے, اس کا دوسرا جواب نہیں ہو سکتا. کہنے وہ تو میں نے نہیں دیکھا. تو میں نے کہا اتنا آپ فرما رہے ہیں. تو جس طریقے سے سیاست میں پالیٹکس میں ہم اپنی خواہشات جو ہیں نا ان کو علم بنا رہے ہیں, اور یہ بات غلط ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. آپ نے یہ کولڈ کافی آپ کو پسند آئے گی تھوڑی گرمی کے حساب سے. سر آپ نے میرے اس پروگرام میں آپ نے منظور وٹو صاحب کے حوالے سے ایک واقعے کا ذکر کیا. آئی ووڈ وانٹ کہ ہماری آڈینس کو بھی آپ تھوڑا سا. وٹو صاحب جو ہیں بڑے ایک غیر معمولی آدمی ہیں اور ان میں بہت غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک ہیں. اب آپ دیکھیں نا کہ 12-13 لوگوں کے ساتھ, شاید ان پہ لوگوں کے ساتھ بھی انہوں نے 2 سال حکمرانی کی یہاں پہ. اور ظاہر ہے اتنی حکمرانی پاکستان کے بڑے صوبے پہ کرنا, اور انہوں نے بڑی افیکٹو حکمرانی کی. کوئی ان سے اختلاف کر سکتے ہیں, انہیں برا بلا کہہ سکتے ہیں, لیکن ان کے نہ تو آپ چیف منسٹر ہونے سے انکار کر سکتے ہیں, نہ ان کی آپ جو ایک مؤثر ہونے پہ یا افیکٹو ہونے پہ ان کی گفتگو ہو سکتی ہے.
تو ان کا مجھے ہاتھ دیکھنے کا موقع بار ملتا تھا، وہ مہربانی کرتے تھے، مشورہ کر لیتے تھے. اچھا بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے حکمران جو ہوتے ہیں نا یہ بڑے توہم پرست ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. یہ بالکل غلط بات ہے. اچھا ایسا بالکل نہیں ہے. اچھا وہ ایسے ہے کہ وہ بہت سی لوگوں سے مشورہ کر رہے ہوتے ہیں، بہت سے طریقوں سے انفارمیشن حاصل کر رہے ہوتے ہیں. اس میں ون سورس آف انفارمیشن آپ ہوتے ہیں. اگر آپ کی انفارمیشن یا آپ ان کی رائے جو ہے وہ غلط ثابت ہو تو وہ آپ کو لفٹ ہی نہیں کراتے. ہم نے تو بڑا سنا تھا کہ بینظیر بھٹو صاحبہ بھی جاتی تھیں، خان صاحب کے بھی ایک کوئی فیوریٹ تھے، نواز شریف صاحب کے بھی کوئی فیوریٹ تھے، وہ کلر بتاتے تھے شیروانیوں کا. ہاں تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اوور ریٹڈ ہے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ کسی چیز سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو آپ اس کو فائدہ لیتے ہیں. تو پولیٹیشین جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے زیادہ اس چیز میں ہوتے ہیں. جیسے پریزیڈنٹ ریگن ہے، وہ ایک خاتون سے کرواتے تھے، سی آئی اے اس کے بڑی خلاف تھی. اور پھر یہ کہ بلکہ ریگن ہر کام ہی اس سے پوچھ کے کرتے تھے کہ میں نے قدم پہلا یہ نکالنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، میں فلاں کرنا ہے. اب دیکھیں ریگن از ویری سکسیزفل پریزیڈنٹ. وہ 2 دفعہ امریکہ کے پریزیڈنٹ رہے، پھر اس کے بعد ان کا ریپبلکن کا بندہ جو ہے وہ آگے آیا. بٹ وہ ایک خاتون تھی، میں نام اس کا بول رہا ہوں، تو وہ بہت زیادہ اور سی آئی اے اس کے بہت خلاف تھی. جب ریگن اقتدار سے نکلے ہیں تو وہ خاتون نے پہلا کام یہ کیا کہ وہاں سے شفٹ ہوگی پیرس، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ مجھے پکڑ لے گی اب سی آئی اے. تو کیونکہ سی آئی اے کو شبہ تھا کہ یہ جتنے روٹس بناتی ہے، کمپیوٹر کو استعمال کرتی ہے، کوئی نہ کوئی کوآرڈینیٹڈ ہے، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پہلی بات ہے یہ کوئی غیب کا علم نہیں ہوتا، یہ کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا. یہ اس میں نہیں کہ یہ کہنا کہ اس میں غلطی نہیں، آپ اس میں کوشش کرتے ہیں چیزوں کو سمجھنے کی. اور یہ مشاہدات کا علم ہے. اگر آپ فرض کریں لائنیں دیکھ کے آپ دل کی حالت بتا دیتے ہیں، ای سی جی کی لائنیں دیکھ کے، تو اس طرح ہاتھ کی لائنوں سے آپ بتا دیتے ہیں کہ یہ دل اس طرح کا ہوگا، یہ اس کی کنڈیشن ایسی ہوگی. تو یہ اس طرح کا علم ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس پہ بالکل اندھا اعتماد کریں. دیکھیں نا، یہ جو ہمارے کارڈیالوجسٹ ہیں، یہ کتنا ان کا سائنٹیفک علم ہوتا ہے، لیکن دوسرا کہتا ہے بالکل چول مار رہے ہیں. تو یہ اس میں چول جو ہے اس میں بھی ہوتی ہے، اس میں چول مارنے پہ کوئی پابندی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ بتا رہے تھے وٹو صاحب کا واقعہ. تو وٹو صاحب جو ہیں وہ اب ان کا میں ہاتھ دیکھتا رہتا تھا. اور مطلب ایک بات میں نے جو پہلے کبھی بھی نہیں بتائی کہ جب وہ ایک درمیان میں ایک ایسا وقت آیا کہ اس میں انہوں نے اسمبلیاں توڑی. تو اسمبلیاں توڑنے سے پہلے، اب مجھے نہیں پتا تھا، میں ایگزیکٹلی نہ مجھ سے انہوں نے یہ بات کی اس طرح سے، اسمبلیاں توڑنے سے پہلے تو مجھے انہوں نے بلایا 90 شاہراہ قائد. تو اور مجھے کہنے لگے کہ مشورہ دو ذرا. میں نے کہا میں آپ کا ہاتھ ذرا دیکھنا چاہتا ہوں. اندھیرا تھا تو وہ اٹھ کے میرے ساتھ گئے ہیں، ٹیبل لیمپ پہ انہوں نے ہاتھ رکھا. اچھا ہاتھ بڑا سیدھی سیدھی چیز ہوتی ہے. جب آپ وہ میں نے دیکھا کہ وہ تھوڑے سے تذبذب کا شکار تھے. تو آپ نے تو موٹی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں نا، کہ لائف لائن بریک تو نہیں کر رہے، آپ کی لک لائن اس میں بریک تو نہیں آ رہا، سن لائن بریک تو نہیں آ رہا، کسی اور میجر لائن میں بریک نہیں آ رہا، شائن کر رہی ہیں یا ڈیم ہو رہی ہیں. اسی سے آپ بتا دیتے ہیں نا. کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے نا، جیسے ملک صاحب نے لکھا ہے کہ چوری زغلائی جو ہیں وہ انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ پہ دیکھا کہ مرنے کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے پہلے سمجھ نہیں آئی، اس کی نہیں سمجھ آتی کہ ان کی جو قسمت کی لائن تھی اور دوسری لائنیں تھیں امپورٹنٹ، وہ ایک دم بریک کر رہی تھی. تو انہیں سمجھ نہیں آ رہی چور صاحب کو کیا ہوگا. وہ قتل ہو گئے، شہید ہو گئے. اب شہید ہونے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب چیزیں ایک دم آپ کی زندگی سے چلی ہیں تو پھر آپ نہیں ہیں. تو میں نے دیکھا کہ وٹو صاحب کے ہاتھ پہ جو لائنیں ہیں وہ اسی طرح سے شائن کر رہی ہیں، بلکہ زیادہ شائن کر رہی ہیں. تو میں نے کہا مجھے آپ کو فیصلہ تو ضروری کریں گے تو، لیکن برا غلط چیزیں آپ کے حق میں جا رہی ہیں، فی الحال کوئی چیز آپ کے خلاف نہیں جا رہی. تو کچھ ایسے میں ان سے مل کے 90 شاہراہ قائد اعظم سے ڈی جی پی آر کے آفس میں آیا ہوں. تو ایسے ٹی وی لگا ہوا تھا، وہ چلا کے انہوں نے، اچھا میرے ساتھ انہوں نے بالکل یہ بات نہیں کی تھی کہ انہیں پتہ چلا کہ انہوں نے اسمبلیاں توڑ دی ہیں. تو مجھے وہ جو ہمارے قریبی دوست تھے انہوں نے کہا تم نے اسمبلیاں توڑوا دی. میں نے کہا میں نے کوئی اسمبلیاں نہیں توڑوائی، مجھ سے انہوں نے یہ ایک بات کی تھی. تو یہ ایک معاملہ جو ہے ان کے ساتھ ہوا، یہ ان کا اعتماد تھا. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ اقتدار سے رخصت ہو گئے. اور ایک دن شامی صاحب کے گھر ہم بیٹھے ہوئے تھے، جاوید ہاشمی صاحب تھے، اعجاز الحق صاحب تھے، ہمارے الطاف حسن قریشی صاحب تھے، اور اس طرح کے. تو مجھے کہنے لگے یار، شامی صاحب کہنے لگے تم بتاؤ اسلم وہ کیا تم دیکھ رہے ہو اس کو. اچھا میں ہوتا ہے کہ اسی پہ کانسنٹریٹ ہوں جو آپ جانتے ہو. میں نے کہا جی مجھے نہیں پتا کیا ہوگا، لیکن ان کے ہاتھوں میں زوال نہیں ہے ابھی. ہاں ایک ہے چیز جو تل ہے ان کے ہاتھ پہ،
ایک اس کی مجھے تھوڑی سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ میں نے بڑی کتابوں میں پڑھا، اس کا کوئی تذکرہ نہیں اس طرح سے ملا، اس کی ایکسپلینیشن نہیں مل رہی مجھے جو مجھے سیٹسفائی کر سکے. کہنے لگے نہیں اب دیکھو اس پہ تو جسٹس ٹوانا جو ہے انہوں نے ریفرنس بھی دائر کر دیا ہے، تو میرا بھی ایک پولیٹیکل علم ہے تو وہ تو نہیں آتے. میں نے کہا سر میں کوئی اصرار تھوڑی کرتا ہوں، میں نے کو لے کے تھوڑا آنا ہے انہیں، تو لیکن وہ آ گئے. اچھا شامی صاحب میں جو ایک بڑی زبردست بات ہے کہ اگر کوئی آپ ایسی بات ان سے کر دیں جو بعد میں درست ثابت ہو یا وہ سمجھیں کہ آپ نے درست کہی ہے، تو وہ آپ کی اتنی عزت کرتے ہیں کہ میں نے اس طرح کی خوبی کسی دوسرے بندے میں نہیں دیکھی. کئی دفعہ ہوتا تھا نا کہ کوئی چیز لکھی ہے تو میں نے انہیں کہا کہ میں ایڈیٹر تھا ان کے رسالے کا، تو میں نے کہا سر یہ جملہ اگر ایسا ہوتا تو ہی آلویز اپریشیٹڈ ڈیٹ کہ یار تم نے مجھے ایک اچھی سجیشن دی. وہ کہتے ہیں آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن آپ کو دلیل دینی پڑتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں کہوں سر یہ غلط ہے تو اس نے کہا اچھا بتاؤ کیسے غلط ہے. اچھا یہ ہم ٹریننگ بھی ہماری ان کے ساتھ ہوئی. تو وہ انہوں نے پھر ایک کالم لکھا جنگ میں کہ وٹو کا سیاتل، اس میں پورا انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ جی اس طرح سے ہے. تو کئی اس میں بڑی چیزیں ہوتی ہیں. وہ تل وہ کسی اسپیسیفک لائن پہ تھا کہ یہ ابارے جو شمس ہے جو آپ کی تیسری انگلی اس کے نیچے تھا، تو بعد میں جب میں نے ان کا دوبارہ ہاتھ دیکھنے کا موقع ملا لیٹر سٹیج پہ تو وہ تل غائب ہو چکا تھا. ہاں اچھا یہ غائب بھی ہوتے رہتے ہیں، تل بھی غائب ہو جاتے ہیں. یہ لائنیں تبدیل ہوتی ہیں. زبردست زبردست. سر آپ نے اور کسی مشہور سیاسی یا سماجی شخصیت کا ہاتھ دیکھا ہو جو آپ کو یاد؟ آپ نے ذکر کیا عبدالقدیر خان صاحب کا، ان کا کیسا ہاتھ تھا؟ ہمیں ذرا. میں اس سے پہلے ایک اور آپ کو دلچسپ بات کی بات کر لوں گا، وہ ہے جاوید اقبال کا ہاتھ جس نے 100 بچے قتل کیے تھے. اچھا. میں اس وقت طارق محمود صاحب ہمارے سیکرٹری داخلہ ہوتے تھے، تو ہوم سیکرٹری تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ سر میں ان کا ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں جاوید اقبال کا. بڑا شور مچا ہوا تھا کہ جی 100 بچے قتل ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. خیر میں ان سے ملنے گیا، اس پہ بازار وہ بڑا معصوم تھا بندہ تھا، تو خیر پرنٹ کہاں ملنے گئے آپ؟ کوٹ لکھپت جیل میں اس کے سیل میں، وہ جو ڈیتھ سیل تھا. صحیح. اچھا تو وہ میں نے وہاں پرنٹ لیا اور میں حیران ہوتا تھا کہ اس کا وہ جو ہمارا وہ میں نے امریکہ سے منگوایا ہوا تھا پرنٹ لینے والا، تو وہ نہیں کام کر رہا تھا. اس کے ہاتھ میں کچھ وہ کیا تھا؟ اس پہ آپ ہاتھ رکھتے تھے اور نیچے سے سیاہی لگاتے تھے، سیاہی وہ اب تو اور سسٹمز آ گئے ہیں، تو وہ نہیں کر رہا تھا. بہرحال وہ بلکہ خراب ہو گیا. تو لیکن پرنٹ میں نے لیے، میرے پاس اس کے پرنٹ پڑے ہیں. تو میں نے 2 چیزیں نا اس پہ ایک آرٹیکل لکھا جو 2 قسطوں میں چھپا جنگ میں. تو میں نے اس پہ 2 چیزیں کہیں. میں نے کہا ایک تو یہ ہے کہ جو روایتی طور پہ پھانسی پہ لٹکانے والا نشان ہوتا ہے اس کے ہاتھ پہ نہیں ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ یہ خودکشی کی ٹینڈنسیز ہیں اس کے ہاتھ پہ، کہ اس طرح کی کوئی کیفیت ہے. جو میں بیجر بات کروں وہ بڑا آرٹیکل ہے، اس میں اور ساری چیزیں اور ایسے ہوا تھا. اچھا اور پھر میں مطلب یہ چھپا بھی اخباروں میں چھپا، پھر اس میں بھی چھپا. اچھا ڈاکٹر قدیر خان صاحب جو تھے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، بڑے آدمی تھے، بہت بڑے آدمی تھے، اور بڑا ان سے میرا قریبی تعلق رہا. اس میں مشورہ بھی کرتے تھے، انہوں نے لکھا بھی کہ جی اچھے پامسٹ ہیں، لکھتے بھی ہیں ہمارے. تو ان کے ہاتھ پہ برین لائن بہت زبردست تھی، بہت زبردست برین لائن تھی ان کی. اور وہ مجھے خود بتاتے تھے کہ میری فوٹوجینک میموری ہے کہ اگر میں بیٹھ جاؤں تو میں پورا ایٹم بم کا پلان اپنے ہاتھ سے لکھ سکتا ہوں اور اکیلے بیٹھ کے، اور میرے ذہن میں یعنی آپ یوں سمجھیں کہ فگرز تک یاد ہیں. اب آپ دیکھیں نا چند ہفتے وہ رہے ہیں وہاں جس پلانٹ میں انہوں نے کام کیا، لیکن انہوں نے کچھ ریکارڈ نہیں کیا. ان سب چیزیں ان کے برین میں فوٹو کاپی ہو کے محفوظ تھیں اور انہوں نے پھر یہاں پہ یوز کیا. اور ایسا دنیا بھر میں ہوتا ہے، آپ علم حاصل کرتے ہو اپنے ملک میں جا کے اس کو استعمال کرتے ہو. تو وہ انہوں نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا تھا لیکن ان کے خلاف کیس بھی ہوئے، یہ بھی ہوا وہ بھی ہوا. تو وہ بڑے ایک غیر معمولی آدمی تھے، انسانی طور پہ بھی بہت ایک زبردست آدمی تھے. تو ان سے رہا، ان کی جب وفات سے پہلے کوئی بات ہوئی 1 ہفتہ پہلے، تو وہ اس چیز میں ڈپریشن میں تھے کہ ان کے ساتھ قوم نے اچھا سلوک نہیں کیا. تو یہ ان کا ایک معاملہ تھا. لیکن وہ اس علم میں وہ بڑا ایک دلچسپی رکھتے تھے، یعنی سائنٹسٹ تھے. آپ خود انہوں نے ایک واقعہ بتایا تھا کہ وہ جب 9th میں پڑھ رہے تھے تو 2 پیپرز میں رہ گئے، نمبر کم آ گئے. تو کہنے لگا کہ اس زمانے میں ہمارے ایک پہاڑی پہ بابا جی ہوا کرتے تھے. تو یہ انٹرسٹنگ ہے. کہتے وہ پہاڑی پہ بابا جی ہوا کرتے تھے. تو میں نے ابا جی سے اپنے کہا جو ہیڈ ماسٹر تھے اسکول کے تھے کہ آپ ذرا ماسٹر صاحب کو کہہ دیں. کہتا اس میں مسئلہ یہ ہونا تھا کہ میں نے نا دوبارہ دینا تھا تو 2 نمبر کا رولا تھا. تو کہتا میں انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں کہتا.
کہتا ہوں میرا ایک دوست ہے، اس نے کہا وہ پہاڑی پہ بابا جی رہتے ہیں، تو آپ ذرا ان کے پاس چلتے ہیں. اب کہتا ہم دونوں چلے گئے. تو کہتا وہ ایک ہمیں کہتا اب پتہ چلا کہ ایک انہوں نے دھوتی باندھی ہوئی تھی، دوسرا جیسے احرام ہوتا ہے چادر لی ہوئی تھی. تو لوگوں کو بتا رہے تھے، کچھ کر رہے تھے. کہتا ہماری باری آئی تو ہم نے کہا جی کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہمارے 2 نمبر ماسٹر صاحب جو ہیں وہ کہنے لگا انہوں نے جو ہے وہ چادر لی اوپر، اور تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے چٹکی سی ماری اور کہا کہ ہاں ہو گیا تمہارا کام. نہیں، اس سے پہلے بھی ایک انہوں نے بات کی، اچھا یہ جو مطلب یہ ایک راستہ نیچے جا رہا ہے، یہ ایسے ہے، مطلب وہ بات بتاتے بتاتے انہیں ماسٹر صاحب کے گھر میں لے گئے کہ انہوں نے کہا وہاں ایک بندہ ایسے بیٹھا ہے اور وہ یوں ہے. انہوں نے کہا ہاں وہ میرے ماسٹر صاحب ہیں. پھر انہوں نے چٹکی ماری اور وہ کہا کہ ہو گیا کام. کہتا ہم نیچے اترے اور ہم نے کہا ٹھیک ہے. تو ہم آگے گئے ہیں تو کہتا بازار میں گئے ہیں تو وہ اب کہتا اتفاق ہوا کہ سامنے سے ماسٹر صاحب آ رہے تھے. تو ماسٹر صاحب جو تھے انہوں نے سائیکل روکا اور انہوں نے کہا یار فلاں کا قدیر گھر کدھر ہے. تو میں نے کہتا ایڈریس سمجھایا تو انہوں نے یوں کر کے سائیکل موڑا ہے اور پھر میری طرف پلٹے ہیں. انہوں نے کہا کہ قدیر وہ تمہارے نمبر میں نے ٹھیک کر دیے. تو وہ اب ڈاکٹر صاحب کو ایک تھا ایسا مسئلہ نا کہ بھئی ان چیزوں کا ایسے لوگ ان کے ساتھ آتے بھی تھے اور وہ لیکن میں پھر وہی بات کروں اور سائنٹسٹ لیول بندہ یعنی کوئی ایسا نہیں. اس میں بڑی سیدھی سی بات ہے. کئی دفعہ مجھے پوچھتے ہیں یہ غلط ہے یا صحیح ہے. میں نے کہا یار تمہارا ہاتھ جو ہے وہ ایک کتاب کی طرح ہے. 50 صفحے گزار چکے مجھے نہیں پتا، 25 رہتے ہیں وہ بھی مجھے نہیں پتا. اگر میں 50 صحیح پڑھ دوں 80% تو ہو سکتا ہے کہ میں اگلے صحیح پڑھ لوں. تو ورنہ یہ غلط ہے. کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ کوئی گارنٹی تھوڑی ہے اس کی. سر غیر معمولی ہاتھ آپ نے دیکھے ہوں کہ آپ کو یاد رہ گئے ہوں، یا کوئی بہت اچھا ہاتھ ہو، یا کوئی آپ نے دیکھ کے آپ نے کہا ہوگا یار یہ تو بہت ہی برا ہاتھ ہے، ایسا میرا ہاتھ کبھی، یا آپ کو میموریبل ہاتھ جو آپ نے دیکھے ہوں کون کون سے ہوں گے؟ اس میں کیا تھا؟ چھوڑنے کس بندے کے تھے؟ کیا کیا آپ نے ایکسٹریم پہ دیکھا؟ سچی بات بتاؤں علی کہ اللہ نے کوئی بندہ ایسا پیدا نہیں کیا جس میں کوئی اچھی بات نہ ہو. ہر بندے میں اللہ نے کوئی بہت شاندار بات پیدا کی ہے. دیکھیں یہ جو صحراؤں میں ہو سکتا ہے کہ فیری میڈوز پہ کوئی ایسے پھول لگتے ہوں جو بہت خوبصورت ہوں، ان کو کوئی نہ دیکھتا ہو، اسی طرح سے پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح سے مرجھا جاتے ہیں. اسی طرح سے انسان بھی ہوتے ہیں. اور کون کتنا بہتر ہے، سچی بات ہے مجھے تو زیادہ لوگ اچھے ہی لگتے ہیں. صحیح. کوئی آپ اس طرح کے کوئی اینی سجیشنز جس سے آپ کو لگتا ہو کہ جو لوگ ان چیزوں پہ زیادہ یا کم جتنا بھی اعتماد کرتے ہیں ان کی لائف بیٹر کرنے کا کوئی، ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دس؟ کین یو چینج یور قسمت؟ ابھی یہ ایک پرانے زمانے میں نا جو سمجھدار عورتیں ہوتی تھیں وہ اپنے مردوں کو ہاتھ دکھانے نہیں دیتی تھیں. اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ اگر پامس نے یہ کہہ دیا کہ تمہاری دوسری شادی ہے تو بندہ ٹونا شروع ہوتا ہو کس کے ساتھ سکتی ہے. تو دوسرا یہ اگر کہہ دیا کہ تمہارے ہاتھ میں باہر کا سفر ہے تو بندہ پاسپورٹ بنانے لگ جاتا تھا. تو اب پاسپورٹ اگر بندہ بنانے لگ پڑا تو وہ بھی بوڑھی ویلی. تو اچھی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ اس میں نہ آ جائیں، اپنی قسمت بنائیں. اللہ نے ایک راستہ بنایا ہوا ہے، اس راستے میں چلے اور وہ درست ہی ہوتا ہے. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قسمت بدلتی ہیں. مولانا وحید الدین صاحب نے لکھا ہے کہ جو اسم اعظم کی انہوں نے لکھا ہے ان کا جی اسم اعظم سارے ہی ہیں، اللہ کے سارے نام ہی اچھے ہیں، لیکن جس جذبے کے ساتھ بولتے ہیں وہ جذبہ اس چیز کو اسم اعظم بنا دیتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی یہ میرے تجربے کی بات ہے کہ بہت ہاتھ کہہ رہا ہے چیزیں خراب ہیں، لیکن جس بندے کی، میں بالکل ذمہ داری سے بات کرتا ہوں، جس بندے کی والدہ یا والد زندہ ہے، خاص طور پہ والدہ زندہ ہے، اگر اس کا کوئی مسئلہ خراب ہوتا ہے تو اگر وہ یہ سمجھے کہ یہ صرف اس لیے خراب ہوا ہے کہ میری ماں مجھ سے خوش نہیں ہے، یا میں اپنی ماں کو اتنا خوش نہیں کر سکا کہ اس کے دل سے وہ اس فریکوینسی کی دعا نکلے جو میری قسمت بدل دے. دیکھیں نا آپ گھر جاتے ہیں، بیوی کو کہتے ہیں یہ کر دو، بہن کو کہتے ہیں یہ کر دو، نوکر کو کہتے ہیں یہ کر دو، اماں یہ مسئلہ لے کے جائے، اماں ذرا دعا کر دو. ہوتی ہے دعا، اچھی بات ہے، لیکن وہ نہیں. دعا وہ ہوتی ہے کہ جو ماں کے دل سے یوں کر کے نکلے کہ میرا بیٹا ہے، آپ خدمت کرو، آپ کرو. سب سے زیادہ میں نے اپنے تجربے میں دیکھا کہ یہ دعا جو ہے، جن لوگوں نے یہ دعا لی ہے ان کی قسمت ضرور بدلی. پھر ہاتھ کی لکیروں کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. ہاتھ کی لکیریں تو ایک انڈیکیشن ہے، چیزیں اس سے ابو ہیں، چیزیں اس سے ہٹ کے ہیں.
یہ کچھ نہیں ہے. میں بالکل آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں ہاتھ کی لکیریں بدلتی ہیں. کیوں بدلتی ہیں؟ ظلم سے بدل جاتی ہیں. اور پھر ایک اور بات بھی میں اب آپ کو اور بھی کرنے گا. یہ اللہ جو ہے نا وہ کس چیز کا محتاج نہیں, وہ بے نیاز ہے. اب آپ دیکھیں قرآن میں جو بیان کیا گیا ہے کہ قصہ آدم کا, کہ اس میں انہوں نے کہا جی فرشتے جو ہیں وہ تو کرتے ہی نیکی ہیں, وہ تو برا کام ہی کوئی نہیں کرتے. لیکن جب اللہ نے ترجیح دی تو اس بندے کو اس کو دی جس میں غلطی کرنے کی کیپیسٹی تھی. اس نے غلطی کی بھی, اس کا نہیں میں خلیفہ اس کو بناؤں گا, تمہیں نہیں بناؤں گا. غلطی کرنے والوں کو نہیں بناؤں گا. جو تو غلطی کر ہی نہیں سکتے وہ میرے خلیفہ نہیں ہیں. جو گناہ نہیں کر سکتے وہ میرے خلیفہ نہیں. میرا خلیفہ تو وہ ہے, میں تو اس کو عزت دے رہا ہوں, اس کو تم سجدہ کرو جس میں غلطی کرنے کی کیپیسٹی ہے, لیکن وہ توبہ بھی کرتا ہے, وہ معافی بھی مانگتا ہے. تو یہ اللہ کے معاملات ہیں. آپ کو جیسے اس نے کہا ہے آپ کو ایسے ہی سمجھنا ہے. اگر آپ اس سے ہٹ کے سمجھو گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. سر آپ نے مریم نواز کے ہاتھ دیکھنے کا بھی ذکر کیا تھا. ان کا ہاتھ آپ نے کب دیکھا, کتنے عرصے پرانی بات ہے, اور کیا چیز نمایاں تھی اس میں؟ اصل میں نے مریم کا اس سے ہاتھ نہیں دیکھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ چلو اب ٹریڈ سیکرٹ ہے, آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. اب پتہ میرا میڈیا سے لگ رہا ہے, ڈی جی پی سے لگ رہا ہے. تو یہ جب کچھ فوٹوگرافر ہمارے ہیں, کچھ تصویریں مل جاتی ہیں, تو ان سے میں ایک ہی بات کرتا ہوں کہ آپ ان کے قریب ہوتے ہیں, مجھے ان کے ہاتھ کی تصویر دے دو. تو بہت سے لیڈروں کے ہاتھوں کی تصویریں میں نے ایسے اکٹھے کی ہیں. اس میں میرا نہیں خیال کہ مریم کو پتہ ہوگا کہ اب مریم بیچاری کیا کرے, وہ ہاتھ ایسے تو نہیں کر سکتا کہ ہاتھ گھر چھوڑا ہے یا دستانے پہن لے کے جی ان کا کوئی فوٹوگرافر اتار لے گا. لیکن میرے نواز شریف صاحب کے ہاتھ کا پرنٹ جو ہے ہاریزن آف ہوم ہسٹری میں ایم اے ملک صاحب نے بھی اس کو کیا ہے. پھر یہ ہے کہ میرے پاس ان کے ہاتھ کی تصویریں بھی ہیں, کلوز اپس بھی ہیں, کیونکہ میں ان سے ایسا انٹریکشن رہتا رہا, خود بھی میں دیکھتا رہا, چیزیں ٹھیک کرتا رہا. تو ان کے ہاتھ پہ میری ایک زیادہ سمجھیں ریسرچ ہے. مریم کے ہاتھ پہ اس طرح سے ریسرچ نہیں ہے, اس طرح سے میں اس طرح سے کوئی دعویٰ نہیں کرتا. ابھی کچھ چیزیں ہیں جو میں ابھی بتانا بھی نہیں چاہ رہا. تو وہ اب اس میں مجھے جو سمجھ آئی نا کہ اب چیزیں آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہیں, کوئی غیب کا علم نہیں ہے, جسٹ گیس ورک. آپ ای سی جی کی لائنیں دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ ہارٹ کی یہ پوزیشن ہے, جب آپ کا اور وہ کیا اینجیوگرافی ہوتی ہے تو رزلٹ کچھ اور ہی ہوتا ہے. تو تھنگس ایک سائنس بھی آپ کو دھوکہ دے دیتی ہے نا, وہ بھی تو ہمیشہ صحیح نہیں ہوتی. تو میرا جو اس میں کل میں نے بھی ان سے بات کی کہ مجھے ایسے لگتا ہے, دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ مریم ولی اللہ کے عہدے پہ فائز ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ, لیکن وہ پرائم منسٹر میرے حساب میں بنے گی. مجھے اس کی لائنوں سن لائن ہے, دوسری لائنیں ہیں, اور لک لائن ہے, وہ شائن کرتی ہوئی اس ایج میں نظر آ رہی اور شائن کریں گی. اور میاں نواز شریف کی لائنیں ہاتھ کی اچھی ہیں, لیکن یہاں اس میں وہ شائننگ نہیں ہے جو پرائم منسٹر کے ہاتھ پہ ہونی چاہیے. تو میں نے اسے یہی ترجمہ نکالا کہ میاں صاحب کے ہوتے ہوئے وہ پرائم منسٹر بنے گی, اور میاں صاحب کے لیے شاید یہ بہت بڑا خوشی کا باپ کے لیے اس سے کیا ہو سکتا ہے کہ اس کی بیٹی جو ہے پرائم منسٹر بنے. تو اب وہ ہمارے کچھ پی ٹی آئی کے دوست جب میں نے یہ دیا تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ انہوں نے بڑا کہا, میں نے کہا بھائی میں نے نہیں بنانا. اب میں اگر آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ جی اس وقت کون پرائم منسٹر ہے, تو آپ کہیں گے شہباز شریف. چیف منسٹر کون ہے؟ مریم نواز شریف. بھائی وہ ہے, میں نے تو نہیں بنایا بھائی, میرا تو کوئی قصور نہیں. اب آئندہ میں اگر گیس کر رہا ہوں, اب غلط یا صحیح میں جب جاتے ہو نا تو پھر چیزوں کو آپ درست نہیں بیان کر سکتے. فور کاسٹ ہے, بارش ہونی ہے, وہ آپ نے تو نہیں کرانی, میں نے تو نہیں کرانی بھائی. میرا کیا اس میں, میرا گیس ہے, وہ بعض اوقات بارش نہیں بھی ہوتی. اتنا ماڈرن میں کب کے اصرار کرتا ہوں کہ جی ایسے ہی ہوگا, میں آئی گیس کہ جی ایسے ہوگا. بھائی ہم تو دیکھو اپنا علی, میں تو چھوٹی سی ایک پریڈکشن کا, لوگ تو دوسروں کو جہنم میں بھیجنے کی کر دیتے ہیں بھائی, اس میں جنت میں بھجوا دیتے ہیں لوگوں کو پتہ. یعنی آپ اگر لوگ اتنی جرت کر لیتے ہیں تو بھائی میری تو ہلکی سی جسارت. بالکل ٹھیک ہے. اصل میں یہاں سے انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف کے بھی ہوتے ہوئے مریم نواز جو ہے وہ ان پاور, میرے خیال میں یہ وہ بات ہے جو لوگوں کو انٹریگ کر رہی ہے زیادہ. دیکھیں شہباز شریف جو ہیں وہ ان کے بڑے زبردست آدمی ہیں, انہوں نے ان میں ایک اچھی ایک ایڈمنسٹریٹو اسکلز ہیں اور چیزیں ہوتی ہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ پاکستان میں نا کچھ تبدیلیاں آئیں گی,
اور اس تبدیلیوں کے نتیجے میں جو صورتحال بنے گی ایٹ دی اینڈ اس میں یہ ایک انٹرسٹنگ ہو، اور یہ شاید 5 سال پورے نہیں ہوں گے، 5 سال سے پہلے یہ ہو جائے گا. سر آپ نے شہباز شریف صاحب کے ساتھ بہت انٹینسو کام کیا، کافی لمبا کام کیا، کیسی شخصیت کے مالک ہے؟ ان کی بھی آپ نے ہاتھ پہ نظر تو پڑی ہوگی. ایک اتنا ایڈمنسٹریٹولی اسٹرکٹ آدمی کا ہاتھ کیسا ہوتا ہے؟ دیکھیں جو سمجھ آئی ہے نا بنیادی طور پہ، ایک تو یہ کہ مطلب میں نے نہیں دیکھا کہ کسی جگہ ظاہر کہ ان میں ایک مسئلہ ہوتا تھا کہ وہ کام کرنا چاہتے تھے. ہاں وہ یعنی یہ ان کی خواہش ہوتی تھی کہ جو 1 مہینے کا کام ہے وہ 1 دن میں ہو جائے. تو ظاہر ایک مہینے کا کام کتنا بھی اچھا ہو تو 1 دن میں کتنا کو ہو جائے گا. تو یہ ایک ایشو تو ان کے ساتھ ہوتا تھا. ان کے ساتھ جو رہنے والے تھے وہ یعنی مطلب میں کئی دفعہ ایک بات کرتا تھا کہ بھئی جیسے امریکہ کو سب سے اوپر لے جانے والے ریگن ہی ہیں. ریگن رات کو 9 بجے بس ہوتے تھے، دوپہر کو کیلولا کرتے تھے. اور امریکن جو ہیں وہ ان ملکوں نے ترقی کی ہے 2 چھٹیاں کر کے کی ہیں، لیکن وہ ڈٹرمنٹ تھے کہ میرا جاگنا جو ہے یہ بڑا ضروری ہے. وہ اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ وہ اب چیف منسٹر بنے ہیں، اب پرائم منسٹر بنے ہیں، تو اچیومنٹس انہوں نے لی ہے. جو بھی ہے وہ آپ اس میں ان کے پرائم منسٹر بننے میں تو کوئی شبہ نہیں، آپ جو مرضی تقریر کریں وہ ہیں. تو یہ اس کے نتیجے میں وہ نکلے. کچھ چیزیں بہت سے پروجیکٹس جو ہیں وہ انہوں نے لاہور میں بنائے ہیں. تو مجھے بڑی اچھی ایک بات یاد آ رہی ہے کہ میں ان کے آخری دن تھے تو اقتدار کے، تو کچھ جرنلسٹ جو ہیں ہم نے سندھ سے بلائے، تو میں اب نام نہیں لوں گا ان کا. تو انہیں ہم مختلف شہباز شریف صاحب کے پروجیکٹس دکھاتے جا رہے تھے. تو وہ فرینک اچھے آدمی تھے، بزرگ آدمی. تو مجھے کہنے لگا ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ کیا آپ نے چکر میں ڈالا ہوا ہے؟ میں نے کہا کیوں کیا ہوا ہے؟ کہتا آپ سندھ حکومت کی طرح کیوں نہیں کرتے؟ کہ سندھ حکومت کیا کرتی ہے؟ کہتا بھائی یہ آپ ہمیں دکھا کے آپ نے تھکا دیا ہے، یہ ہمیں بریفنگ دے کے مار دیا، یہ کیا آپ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ میں نے کہا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا دیکھیں وہ سندھ والے ہمیں بلاتے ہیں عصر کے وقت، مغرب کے وقت بوتل کھل جاتی ہے، عشاء کے وقت ہمیں پروجیکٹ صحرا میں نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، ہم لکھ دیتے ہیں بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ تو یہ میں نہیں کہتا کہ سندھ میں بہت اچھے یہ بھی جو موجودہ چیف منسٹر ہیں انہوں نے سندھ کو بہت کیا ہے. اور اب جو زرداری صاحب ہیں ان کی بہرحال پولیٹیکل وزڈم جو ہے، جس طریقے سے بے نظیر کے بعد ایک مسئلہ خراب ہو سکتا تھا اس نے پاکستان کو متحد رکھنے کے لیے زبردست کام کیا. صحیح. بے نظیر صاحبہ کا ہاتھ دیکھنے کا اتفاق ہوا ہو یا زرداری صاحب کا پکچر میں ہی؟ زرداری صاحب کا تو نہیں ہوا، لیکن بے نظیر کا تو قریب سے بھی دیکھنے کو اتفاق ہوا. اور بے نظیر کے پرنٹ بھی تھے. اچھا بے نظیر کے متعلق جب وہ آ رہی تھیں، اور یہ لکھا نہیں گیا لیکن اشفاق گوندل صاحب اور کچھ دوسرے ہمارے احباب تھے وہ بات کرتے تھے، میں کہتا مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ تیسری دفعہ پرائم منسٹر نہیں بن سکتے. وہ صحیح تھیں کیا اس کو جوزاں تھیں. اور دوسرے ان کے ہاتھ مجھے کیونکہ بٹو صاحب سے ملنے وہ آیا کرتی تھیں، تو میرا تو ایک ہی رولا ہوتا تھا ان کا کہ اچھا ذرا فوٹوگرافر کو کہنا کہ یار ذرا مہربانی کرو فوٹو کھینچ دو اور پھر اس کو کر دینا. تو وہ بھی بڑی زبردست عورت تھی. غیر معمولی ہاتھ تھا کہ غیر معمولی ہاتھ. ایک ان کی گردن پہ بھی تل تھا، لوگ یہ بھی بڑا کہتے تھے کہ جی ان کے والد صاحب کے بھی گردن پہ تل تھا، تو وہ یہ کہتے تھے کہ جی یہ یعنی نیچرل ڈیتھ نہیں ہوگی جن کی گردن پہ تل ہوتا ہے. میں تلوں کے متعلق کچھ نہیں جانتا، مجھے تلوں کا کوئی علم نہیں ہے. اور نہ اور خواتین جو ہیں خواہ پرائم منسٹر بھی کیوں ان کے تلوں پہ زیادہ غور نہیں کرتے. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. اچھا سر آپ نے عمران خان صاحب کا بھی ہاتھ دیکھا؟ جی ایسے تو نہیں دیکھا، لیکن ان کے ہاتھ کا پرنٹ جو ہے ملک صاحب کی اس کتاب میں موجود ہے. ٹھیک ہے. تو عمران خان صاحب کے غیر معمولی ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں. دیکھیں چیزیں اصل میں تو اس میں شادی کی کتنی لکیریں تھیں یہ بتائیں ہمیں. میں بڑی ایک خوبصورت بات اس میں کروں گا کہ ایم اے ملک صاحب نے شیخ جو نہان ہے ان کا ہاتھ دیکھا، تو اس ہاتھ پہ انہیں قسمت کی لکیر نہیں ملی. اچھا. انہوں نے مختلف لائنوں سے ایک نتیجہ نکالا کہ قدرت نے ان کے ہاتھ کو ایک بلینک چیک بنا دیا ہے جو اس پہ لکھ لیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ شادی اور رومانس کے معاملے میں عمران خان کا ہاتھ ایک بلینک چیک. بالکل ٹھیک ہے. شہباز شریف صاحب کا اپنا بھی ہاتھ دیکھا، ان کی شادی کی لکیریں میں نے سنا یہ کافی آبویس ہوتی ہیں.
مطلب میں چونکہ یہ میرا انٹرسٹ نہیں تھا کہ ان کی شادی جو ہے وہ امپورٹنٹ نہیں تھی کوئی بھی، اور میں نے شادی کے متعلق کچھ نہیں کہوں گا، لیکن عمومی طور پہ وہ بڑے جو مجھے محسوس ہوا. نہیں بلکہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں ایکچولی کہ ان کا اس طرح کا ہاتھ نہیں تھا کہ جس میں آبویس ہو، نہ خان صاحب کا نہ شہباز شریف صاحب کا، کیونکہ ایک سے زائد شادی ہوگی. علی اصل میں نا جب ہم یہ سوال کرتے ہیں تو ہمارے پیچھے ہندو ذہن ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی دوسری شادی کرنا ہے ہی جرم، بالکل دوسری شادی کرنا ایک گناہ ہے. آپ یہ دیکھیں گے کہ اسلامی شخصیات جتنی نکال کے دیکھ لیں، آپ میں سے کوئی بھی نہیں ہے مطلب بعض اوقات تو ان کی شادیوں کی تفصیل پڑھ کے ایسے لگتا ہے کہ ہم کو گناہ کر رہے ہیں کہ ایک ہی شادی پہ اکتفا کیا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. نہیں میں یہ اس لیے پوچھنا چاہ رہا تھا، یہ اس لیے کہ کیا وہ افراد جو ایک سے زیادہ شاید شادی کرتے ہیں ان کے ہاتھ پہ اس طرح عیاں ہوتا ہے اتنا زیادہ کہ نہیں؟ اصل میں ہاں، اس میں آپ ایک ٹیکنیکل میں آپ کو جواب دیتا ہوں. ٹیکنیکل جواب اس کے دو طرح سے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کیا جیسے آوارِ زورا ہے، گرڈل آف وینس ہے، یہ دو چیزیں ایسی ہیں، ہارٹ لائن ہے، تینوں کو دیکھ کے آپ سیکس کے متعلق، رومانس کے متعلق بندے کے ایپٹیچیوڈ کا اندازہ لگاتے ہیں. اگر یہ بہت نمایاں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شادیاں بھی زیادہ کرے گا اور شادی کے بغیر بھی سب کچھ کرے گا اور کرتا ہی رہے گا. اچھا، دوسری بات یہ کہ جو شادی کی ٹریڈیشنل لکیریں ہوتی ہیں جو آپ کی چھوٹی انگلی کے نیچے ہوتی ہیں، وہ پامسٹ کہتے ہیں کہ وہ کوئی شادی کی لکیریں نہیں ہیں، وہ اٹیچمنٹ کی لائنیں ہیں. مطلب یہ کہ آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کی کسی سے شادی ہو اور لیکن اس سے آپ کی اٹیچمنٹ نہ ہو تو وہ اس لائن پہ نہیں آئے گا. اور لیکن ایسا تو کوئی ریلیشن شپ جو اس وہاں پہ آپ کے دل کو اس نے بڑا متاثر کیا ہے، اور وہ شادی ہو بھی نہ بھی ہو، بعض اوقات کو دوسرے رشتوں کو بھی پامسٹ لکھتے ہیں کہ وہ وہاں پہ ہوتا ہے. وہ ایکچولی اٹیچمنٹ کی لائنیں ہیں جنہیں ہم شادی کی لائنیں. سر ان سارے لیڈرز کی ہاتھ میں کوئی کامن لائن ہو، آپ کہیں کہ یار یہ لائن جو تھی یا یہ چیز جو تھی نا یہ کامن تھی ہر لیڈر میں یا ہر کسی سماجی شخصیت جو مشہور ہو؟ علی ایسا نہیں ہے، کیونکہ میں پہلی بات تو یہ کروں کہ یہ جو پامسٹری کا علم ہے نا، اس کو آپ زیادہ زیادہ کہیں کہ یہ ایکس رے ہے، یہ سی ٹی اسکین نہیں ہے. اس میں آپ کو بہت سا چیزیں جو ہیں وہ گیس کرنی پڑتی ہیں اور چیزوں کو ملانا پڑتا ہے، ڈاٹس کو ملانا پڑتا ہے، بہت چیزیں کلیئرٹی کے ساتھ سامنے نہیں آتی. اسٹرالوجی جو ہے وہ آپ کو کافی زیادہ چیزیں بتاتی ہے، لیکن اسٹرالوجی میں اس کی انٹرپریٹیشنس میں بہت زیادہ ہے. یعنی ٹرسٹ ہم زیادہ پامسٹری پہ کر سکتے ہیں، اور جو یعنی آپ سمجھیں کہ اس میں جو ڈیٹیلز اگر ہمیں ملیں گی تو وہ ہمیں اسٹرالوجی میں ملیں گی. لیکن ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پامسٹری ایک سائنس بھی ہے، ایک آرٹ بھی ہے. آپ اس کو دیکھتے ہیں تو سائنٹیفکلی دیکھتے ہیں، ایکسپلین کرتے ہیں تو آرٹ کرتے ہیں. آپ یوں کہیں کہ ایک آدمی مرا ہوا ہے، ایک آدمی بے ہوش ہے اور ایک آدمی سویا ہوا ہے، آپ کو ان علوم میں تقریباً ایک ہی طرح سے نظر آتے ہیں. آپ نے بعد میں تھوڑا سا اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ بندے تو نہیں کٹھے ہوئے یا ڈاکٹر کٹھے ہیں، تو یا پھر آپ نے دوسری چیزوں سے آپ نے یعنی جیسے ایک بندہ آپ سے آ کے پوچھتا ہے کہ جی میرا بیٹا گم ہو گیا، ملے گا کہ نہیں ملے گا. اگر آپ اس کی میجر لائنیں دیکھتے ہیں، وہ بریک نہیں ہے تو مل جائے گا. اگر وہاں پہ صدمہ ہے دماغ پہ تو وہ نہیں ملے گا. تو آپ نے اس طرح سے چیزوں کو انٹرپریٹ کرنا. سر ہم نے پروگرام میں ذائچے کا ذکر بھی کیا، لاسٹ 2 کویشچنس، وہ کیا ہوتا ہے؟ ذائچہ کیا ہوتا ہے؟ ذائچہ اصل میں یہ ہے کہ آپ کے جو 7 سٹارز ہیں، بعد میں اس میں اور دوسرے سٹارز بھی انہوں نے شامل کیے ہیں اور 12 گھر ہیں، اس کے مطابق وہ ہوتے ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جس لمحے آپ پیدا ہوتے ہیں وہ لمحہ جو ہے گویا ریکارڈ ہو جاتا ہے، وہ آپ کی قسمت کو مانیٹر کرتا ہے اور اسی کے مطابق آپ کی قسمت چلتی ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے اس میں، کچھ اس سے اختلاف بھی کرتے ہیں، کچھ اور طریقے سے بھی ذائچہ بناتے ہیں، کیونکہ ہندو ذائچہ اور یہ جو برٹش ذائچہ ہے، انگریزی ذائچہ ہے، یہ ڈفرینٹ ہے. اور کیونکہ یہ بہت ہی شروع سے یہ چیزیں ہو گئیں. جیسے اب دنوں کے نام نہیں رکھے گئے کہ یہ سیٹ یعنی دنوں کے نام، یہ یہاں سے اسٹرالوجی ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ شروع ہوئی. اس سے پہلے بھی ہوئی کہ جیسے سنڈے دیٹ از اے سنڈے، دا ڈے رولڈ بائی سن، تو منڈے دیٹس مون ڈے، ٹیوزڈے مارس ڈے، وینسڈے مرکری ڈے. مطلب وہ کہتے ہیں کہ یہ جیسے جو شخص اس دن میں پیدا ہوتا ہے اس دن کے اس میں اثرات ہوتے ہیں. یہاں سے یہ شروع ہوا، پھر یہ اور اس میں ڈیولپمنٹس ہوتی گئیں، آبزرویشنز ہوتی گئیں. وہ غلط بھی ہوتی ہیں، صحیح بھی ہوتی ہیں، وہ میں دیکھیں نا، آپ کبھی غور کریں کہ جیسے آپ کا نالج ہے ایلوپیتھی کا اور اس سے ہومیوپیتھی کا،
اب آپ دیکھیں کہ پوری ٹوٹل فلاسفی ہومیوپیتھی کی اور ہے کہ یعنی اس میں ایلوپیتھی میں جیسے آپ دوائی کی مقدار بڑھاتے ہیں وہ افیکٹو ہوتی جاتی ہے، ہومیوپیتھی نے ٹیکنیکلی آپ اس کی جتنی مقدار کم کرتے ہیں وہ اسٹرانگ ہوتی جاتی ہے. اب یہ باتیں عقل کوئی نہیں آتی، لیکن دونوں سے علاج ہو رہے ہیں، دونوں سے چیزیں آگے چل رہی ہیں. تو ہمیں نا تھوڑی سی ایک علم کی جستجو جو ہے نا اس میں رہنا چاہیے. سر لاسٹ کویشچن، آپ ماشاء اللہ یو لیڈ اے سکسیزفل لائف آپ نے لیڈ کی ہے. اس علم کا آپ نے اپنی زندگی پہ کوئی علم کے تھرو کوئی آپ نے ڈیسیجنز لیے ہوں دیکھ کے، اس کا افیکٹ آپ کی سکسیزفل لائف پہ کتنا ہوا ہے؟ دس سکسیزفل لائف اس علم کا کیا تعلق ہے؟ یعنی آپ نے کچھ اپنے پہ اپلائی کیا ہے کہ نہیں کیا؟ ظاہر ہے اپنا ہاتھ دیکھا ہو، اپنا ذائچہ نکالا ہو، اس کے بعد کوئی ڈیسیجنز لی ہو؟ میرا خیال ہے کہ ایک تو مجبوری ہوتی ہے، ہاتھ دیکھنا ہی پڑتا ہے. میرا خیال پامسٹری کا جو سب سے بڑا یعنی مسئلہ ہوتا ہے، میں نے پامسٹری چھوڑ دی 20-25 سال، پیسے بڑے بنائے لیکن چھوڑ دی. پھر اس کو چھوڑنے کی وجہ بھی ایک یہی تھی کہ جب لوگوں سے ملتا تھا تو ان کے چہرے کی بجائے ہاتھ دیکھتا تھا، اور یہ ایک بیماری پڑ گئی تھی. پھر میں نے ایک دن سوچا کہ یار یہ کیا واہیات کام ہے کہ لوگوں کے ہاتھ ہی دیکھتے رہو، میرا کوئی کام ہے کہ میں کوئی کیوں کروں یہ کام؟ تو خود بھی بندہ ڈیسیجنس کرتا ہے. لیکن میں پھر اگین کہوں گا کہ دیکھیں جو سب سے بڑی بات ہوتی ہے وہ بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ پہ یقین کی. اللہ پہ یقین کا مطلب یہ ہوتا ہے پھر آپ کو مستقبل کا خوف نہیں ہونا چاہیے. اور اللہ جب اپنا کرم کرتا ہے تو آپ کو فیوچر کے ماضی کے ریگریٹس میں سے نکال دیتا ہے، فیوچر کے فیئر میں سے نکال دیتا ہے. تو اللہ پہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پہ جو ایک یقین اور اعتماد ہے کہ جب یہ سارا سسٹم ہے، ہم دیر از سم سسٹم، کوئی اس کو کنٹرول کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کوئی یہ اللہ کے زیادہ قریب لے گیا ہے، اس پہ یقین کے زیادہ قریب لے گیا ہے کہ یار ٹھیک ہے، ایفرٹس کا بھی ایک رول ہے، ایفرٹس کا بھی ایک معاملہ ہے، آپ نے ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن جو رزلٹس ہیں وہ کمپلیٹلی اللہ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. اور آپ یو کین ریکویسٹ کہ جی یار اللہ میاں یہ میرے ساتھ میرے لیے بہتر کر. وہ چاہتا ہے کہ میرے سے دعا کی جائے، اور دعا کرنی چاہیے. دعا جو ہے وہ قسمت بدل دیتی ہے، اور اگر آپ کے لیے جیسے میں نے کہا والدہ کی دعا مل جائے تو بالکل آپ کی قسمت بدل جاتی ہے. تو میں نے ادروائز مجھے جو سمجھ آئی ہے کہ کوشش کریں کہ لوگوں کو خوش رکھیں. کہتے ہیں کہ وہ اگر آپ نے زندگی کو بہتر گزارنا ہے تو آپ لوگوں کے دلوں کو خوش رکھیں. اگر آپ لوگوں کے دلوں کو خوش رکھیں گے تو پھر آپ کو خوشی ملے گی. تو میں نے یہ کوشش کی ہے کہ لوگ جو ہیں، اصول جو ہیں وہ میں بعض لوگ اس سے اختلاف کریں گے. مجھے وہ رسل کی بات بڑی خوبصورت لگی ہے کہ اسے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ اپنے اصولوں کی خاطر جان قربان کرنا پسند کریں گے؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کیوں؟ اس نے کہا ہو سکتا 6 ماہ بعد میرے اصول ہی بدل جائیں. تو میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ انسانوں کا جو خوش ہونا ہے یہ ایک پرماننٹ بات ہے. ان کا درست ہونا اتنا نہیں ہے، وہ درست بعد میں ہو جائیں گے، لیکن وہ خوش ہوں اور انہیں خوش رہنا چاہیے. جب آپ دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر وہاں سے آپ کی خوشی شروع ہوتی ہے.